علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے فضائل رمضان پیش کر رہا ہوں۔ تیسری چیز جس کا روزہ کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضاء بدن مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کو پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اسی طرح باقی اعضاء بدن کے اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص سے ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیاں بھی ملا لیتا ہے اس مرض کے لیے، تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزہ سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینہ تک بہت کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے؟ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزہ کے حالت کہ اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک میں بھی ہم لوگوں کے لیے قوت کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی، حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کمی کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہوگی کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتا ہے اور نفس دن بھر کے فاقہ کا وجہ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کا اور بھڑک اٹھتے ہیں اور جوش میں آ جاتے ہیں، مقصد ایک کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔